اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپٹی نذیر احمد مولوی نذیر احمد، جن کو ادبی دنیا میں ڈپٹی نذیر احمد کہا جاتا ہے، ضلع بجنور کے ایک چھوٹے سے گاؤں ریہڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں اپنے والد سے، جو گاؤں میں بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، حاصل کی اور پھر دہلی جا کر دہلی کالج میں داخلہ لے لیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ڈپٹی نذیر احمد بچپن ہی سے ڈپٹی کلکٹر بننے کا، جو اس زمانے میں بہت ترقی یافتہ عہدہ خیال کیا جاتا تھا، خواب دیکھتے تھے، جو ایک روز پورا بھی ہو گیا۔ انہوں نے اس مقام و مرتبہ کو پانے کے لیے سخت محنت کی اور زمانے کے بڑے نشیب و فراز دیکھے۔ انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی کو بھی بہت قریب سے دیکھا تھا، کیونکہ ان دنوں آپ دہلی میں مقیم تھے۔ آپ سر سید احمد خان کے افکار سے بہت متاثر تھے، اس لیے 1857 کے بعد مسلمان اشراف گھرانوں کی تعلیمی حالت کو سدھارنے کے لیے لکھنے لکھانے کا کام کیا اور اپنی کوششوں میں کسی حد تک کامیاب رہے۔ ڈپٹی نذیر احمد ناول پڑھنے کے بے حد شائق تھے، مگر ان کے سامنے اردو میں ناول کا کوئی نمونہ موجود نہ تھا۔ البتہ انہوں نے اپنے طور پر کوشش کی اور اردو ناول نگاری کے میدان میں پہلا قدم رکھا۔ وہ چونکہ ایک معاملہ فہم، ذیرک اور زبان و بیان پر قدرت رکھنے والے زبردست آدمی تھے، اس لیے انہوں نے انہی خوبیوں کی بدولت اردو ناول نگاری کی داغ بیل ڈالی۔ انہوں نے متعدد اصلاحی ناول لکھے، جن میں مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا، ابن الوقت، رویائے صادقہ اور ایامہ شامل ہیں، جو تمام کے تمام اصلاحی ناول ہیں، جن کے کرداروں کے ذریعے خاص طور پر اچھائی یا برائی کا فرق اور مسلمان اشراف گھرانوں کی عورتوں کی گھریلو زندگی کی عکس بندی اور ان کی اصلاح کی کوشش کی گئی ہے۔ شامل کتاب اقتباس کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ ان کے ناول توبۃ النصوح سے مستعار ہے۔ ناول کے اس حصے میں خاندان کے سربراہ نصوح کے بڑے بیٹے کلیم کا ذکر ہے، جو اپنے وقت کا معروف شاعر ہے، مگر اپنے حال میں مست رہتا تھا، اور تمسخر کے انداز میں اس کے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کا بیان ہے، جس کا ظاہر اس کے باطن سے قطعی مختلف تھا۔ کلیم اور مرزا ظاہر دار بیگ۔ مقاصد تدریس: طلباء کو اردو ناول نگاری کی ابتدائی صورتحال سے آگاہ کرنا، طلباء کو ڈپٹی نذیر احمد کی اس واقعی حالات سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتانا کہ ان کا شمار اردو کے پہلے ناول نگار کے طور پر کیا جاتا ہے، طلباء کو ڈپٹی نذیر احمد کے زمانے کی معاشرت سے آگاہ کرنا اور انہیں یہ بتانا کہ انہوں نے اپنے تمام ناول اصلاح معاشرہ کے مقصد کے تحت لکھے تھے، طلباء کو ناول توبۃ النصوح کے کرداروں کی مثال دے کر بتانا کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے تمام کردار اس میں بامسمى ہیں، یعنی جیسا نام ویسا کام، طلباء کو روزمرہ اور محاورہ کی تعریف بتانا اور ان پر واضح کرنا کہ روزمرہ اور محاورہ کے حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد کی زبان سند کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اقتباس ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح سے لیا گیا ہے۔ ناول کا موضوع اولاد کی تربیت میں والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ نصوح ہیضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، دوا کے اثر سے وہ گہری نیند سے ہو جاتا ہے۔ اسی حالت میں وہ ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑی عمارت میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جمع ہے، ان کا حساب کتاب ہو رہا ہے، ان کی بدعمالیوں پر ان سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ اولاد کی تربیت سے غفلت بھی گناہ سمجھی جاتی ہے۔ ایک طویل خواب کے بعد نصوح جاگتا ہے اور اپنی زندگی پر غور کرنے لگتا ہے۔ اسے اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔ بقیہ زندگی وہ اپنی اور گھر والوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ پہلے اپنی بیوی فہمیدہ کو اپنا ہم خیال بناتا ہے، پھر بچوں کی اصلاح پر توجہ دیتا ہے۔ چھوٹی اولاد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، بڑی اولاد کے سلسلے میں اسے کامیابی نہیں ہوتی۔ کلیم نصوح کا بڑا بیٹا ہے، جس میں بہت سی برائیاں موجود ہیں۔ باپ اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ ایک دن گھر چھوڑ کر اپنے دوست مرزا ظاہر دار بیگ کے ہاں اٹھاتا ہے۔ مرزا کے پلے کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا صاحب جائیداد ظاہر کرتا ہے۔ دونوں کی ملاقات ہی ناول کے اس حصے میں بیان کی گئی ہے۔ بار بار پکانے کنڈی کھڑکھڑانے سے دو لونڈیاں چراغ لیے ہوئے اندر سے نکلیں اور ان میں سے ایک نے پوچھا، کون صاحب ہیں اور اتنی رات گئے کیا کام ہے؟
کلیم جاؤ مرزا کو بھیج دو۔ لونڈی کون مرزا؟ کلیم مرزا زہردار بیگ جن کا مکان ہے۔ اور کون مرزا؟ لونڈی یہاں کوئی زہردار بیگ نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر قریب تھا کہ لونڈی پھر کواڑ بند کر لے کہ کلیم نے کہا کیوں جی، کیا یہ جمعدار صاحب کی محل سرا نہیں ہے؟ لونڈی ہے کیوں نہیں؟ کلیم پھر تم نے یہ کیا کہا کہ یہاں کوئی زہردار بیگ نہیں؟ کیا زہردار بیگ جمعدار کے وارث اور جانشین نہیں ہے؟ لونڈی جمعدار کے وارثوں کو خدا سلامت رکھے، موا مرزا زہردار بیگ جمعدار کا وارث بننے والا کون ہوتا ہے؟ دوسری لونڈی اری کم بخت، یہ کہیں مرزا بانکی کے بیٹے کو نہ پوچھتے ہوں، وہ ہر جگہ اپنے تئیں جمعدار کا بیٹا بتایا کرتا ہے۔ کلیم سے مخاطب ہو کر کیوں میاں، وہی زہردار بیگ نا جن کی رنگت زرد ہے، آنکھیں کرنجی، چھوٹا قد، دبلا ڈھیل، اپنے تئیں بہت بنائے سنوارے رہا کرتے ہیں۔ کلیم ہاں ہاں وہی زہردار بیگ۔ لونڈی تو میاں اس مکان کے پچھواڑے اوپلوں کی ٹال کے برابر ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے، وہ اس میں رہتے ہیں۔ کلیم نے وہاں جا کر آواز دی تو کچھ دیر بعد مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جھانگیاں پہنے ہوئے باہر تشریف لائے۔ مرزا صاحب ننگ دھڑنگ جھانگیاں پہنے ہوئے باہر تشریف لائے اور کلیم کو دیکھ کر شرمائے اور بولے آہا آپ ہیں، معاف کیجیے گا، میں سمجھا کوئی اور صاحب ہیں۔ بندے کو کپڑے پہن کر سونے کی عادت نہیں، میں ذرا کپڑے پہناؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔ کلیم چلیے گا کہاں، میں تو آپ کے پاس آیا تھا۔ مرزا پھر اگر کچھ دیر تشریف رکھنا منظور ہو تو میں اندر پردہ کرا دوں۔ کلیم میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ کلیم میں آج شب کو آپ ہی کے ہاں رہنے کی نیت سے آیا ہوں۔ مرزا بسم اللہ، تو چلیے اسی مسجد میں تشریف رکھیے، بڑی فضا کی جگہ ہے، میں ابھی آیا۔ کلیم نے جو مسجد میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہایت پرانی چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد زرار کی طرح ویران وحشت ناک، نہ کوئی حافظ ہے، نہ طالب علم، نہ مسافر، ہزارہا چمگادڑیں اس میں رہتی ہیں کہ ان کی تسبیح بے ہنگام سے کان کے پردے پھٹے جاتے ہیں۔ فرش پر اس قدر بیٹ پڑی ہے کہ بجائے خود کھڑنجے کا فرش بن گیا ہے۔ مرزا کے انتظار میں چاروں نچار اسی مسجد میں ٹھہرنا پڑا۔ مرزا آئے بھی تو اتنی دیر کے بعد کہ کلیم مایوس ہو چکا تھا، قبل اس کے کہ کلیم شکایت کرے مرزا صاحب بطور دفع دخل مقدر فرمانے لگے کہ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، خفقان کا عارضہ، اختلاج قلب کا روگ ہے، اب جو میں آپ کے پاس سے گیا تو ان کو غشی میں پایا، اس وجہ سے دیر ہوئی۔ پہلے تو یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ کلیم نے باپ کی طلب، اپنا انکار، بھائی کی التجا، ماں کا اصرار، تمام ماجرا کہہ سنایا۔ مرزا پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کلیم سوائے اس کے کہ اب گھر لوٹ کر جانے کا ارادہ نہیں ہے اور جو آپ کی صلاح ہو۔ مرزا خیر، نیت شب حرام، صبح تو ہو، آپ بے تکلف استراحت فرمائیے، میں جا کر بچھونا وغیرہ بھیجے دیتا ہوں، اور مجھ کو مریضہ کی تیمارداری کے لیے اجازت دیجیے کہ آج اس کی علالت میں استعداد ہے۔ کلیم یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے یہاں دوہری محل سرائیں، متعدد دیوان خانے، کئی پائیں باغ ہیں، حوض اور حمام اور کٹرے اور گنج اور دکانیں اور سرائیں، میں تو جانتا ہوں کہ عمارت کی قسم کی کوئی چیز ایسی نہ ہوگی جس کو تم نے اپنی ملک نہ بتایا ہو، یا یہ حال ہے کہ ایک متنفس کے واسطے ایک شب کے لیے تم کو جگہ میسر نہیں۔ جو حالات تم نے اپنی زبان سے بیان کیے، ان سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ جمعدار کے تمام ترکے پر تم قابض اور متصرف ہو، لیکن میں اس جاؤ حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا۔ مرزا آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ اتنی مدت مجھ سے آپ سے صحبت رہی، مگر افسوس ہے کہ آپ نے میری طبیعت اور میری عادت کو نہ پہچانا۔ یہ اختلاف حالت جو آپ دیکھتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔
بندے کو جمعدار صاحب مرحوم و مغفور سے متبنہ کیا تھا اور اپنے جانشین کر مرے تھے۔ شہر کے کل رؤسا اس سے واقف اور آگاہ ہیں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس میں رخنہ اندازیاں کیں۔ بندے کو آپ جانتے ہیں کہ بکھیڑے سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ صحبت ناملائم دیکھ کر کنارہ کش ہو گیا، لیکن کسی کو انتظام کا، سلیقہ بندوبست کا حوصلہ نہیں۔ اسی روز سے اندر باہر وویلا مچی ہوئی ہے اور اس بات کے مشورے ہو رہے ہیں کہ بندے کو منا لے جائیں۔ کلیم: لیکن آپ نے اس کا تذکرہ کبھی نہیں کیا۔ مرزا: اگر میں آپ سے یا کسی سے تذکرہ کرتا تو استقلال مزاج سے بے بہرہ اور غیرت و حمیت سے بے نصیب ٹھہرتا۔ اب آپ کو کھڑے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، اجازت دیجیے کہ میں جا کر بچھونا بھجوا دوں اور مرزا کی تیمارداری کروں۔ کلیم: خیر، مقام مجبوری ہے، لیکن پہلے ایک چراغ تو بھیج دیجیے، تاریکی کی وجہ سے طبیعت اور بھی گھبراتی ہے۔ مرزا: چراغ کیا، میں نے تو لیمپ روشن کرانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن گرمی کے دن ہیں، پروانے بہت جمع ہو جائیں گے اور آپ زیادہ پریشان ہو جائیے گا، اور اس مکان میں ابابیلوں کی کثرت ہے، روشنی دے کر گرنے شروع ہو جائیں گے اور آپ کا بیٹھنا دشوار کر دیں گے۔ تھوڑی دیر صبر کیجیے کہ ماہتاب نکلا آتا ہے۔ کلیم جب گھر سے نکلا تو کھانا تیار تھا، لیکن وہ اس قدر طیش میں تھا کہ اس نے کھانے کی مطلب پرواہ نہ کی اور بے کھائے نکل کھڑا ہوا۔ مرزا سے ملنے کے بعد وہ منتظر تھا کہ آخر مرزا خود پوچھیں گے ہی تو کہہ دوں گا۔ مرزا کو ہر چند کھانے کی نسبت پوچھنا ضرور تھا، کیونکہ اول تو کچھ ایسی رات زیادہ نہیں گئی تھی، دوسرے یہ اس کو معلوم ہو چکا تھا کہ کلیم گھر سے لڑ کر نکلا ہے، تیسرے دونوں میں بے تکلفی غائب درجے کی تھی۔ لیکن مرزا قصداً اس بات سے متعارض نہ ہوا اور کلیم بیچارے کا بھوک کے مارے یہ حال کہ مسجد میں آنے سے پہلے اس کی انتڑیوں نے قل ہو اللہ پڑھنی شروع کر دی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مرزا کسی طرح اس پہلو پر نہیں آتا اور عن قریب تمام شب کے واسطے رخصت ہوا چاہتا ہے، تو بیچارے نے بے غیرت بن کر خود ہی کہہ دیا کہ سنو یار، میں نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ مرزا: سچ کہو، نہیں جھوٹ بہکاتے ہو؟ کلیم: تمہارے سر کی قسم، میں بھوکا ہوں۔ مرزا: تو مرد خدا، آتے ہی کیوں نہ کہا؟ اب اتنی رات گئے کیا ہو سکتا ہے، دکانیں سب بند ہو گئی ہیں اور جو دو ایک کھلی بھی ہیں تو باسی چیزیں رہ گئی ہوں گی، جس کے کھانے سے فاقہ بہتر ہے۔ گھر میں آج آگ تک نہیں سلگی، مگر ظاہرا تم سے بھوک کی سحار ہونی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ جوئے اشتہا کو زیر کرنا بڑی ہمت والوں کا کام ہے۔ ایک تدبیر سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤں چھدامی بڑبونجے کے یہاں سے گرم گرم خستہ چنے کی دال بنوا لاؤں، بس ایک دھیلے کی، مجھ کو تم کو دونوں کو کافی ہوگی۔ رات کا وقت ہے۔ ابھی کلیم کچھ کہنے بھی نہیں پایا تھا کہ مرزا جلدی سے اٹھ باہر گئے اور چشمِ زدن میں چنے بنوا لائے، مگر دھیلے کا کہہ کر گئے تھے، یا تو کم کے لائے یا راہ میں دو چار پھونکے لگا لیے، اس واسطے کہ کلیم کے روبرو دو تین مٹھی چنے سے زیادہ نہ تھے۔ یار ہو تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا۔ ذرا مرزا: یار ہو تم بڑے خوش قسمت کہ اس وقت بھاڑ مل گیا، ذرا واللہ ہاتھ تو لگاؤ، دیکھو تو کیسے جھلس رہے ہیں، اور سوندھی سوندھی خوشبو بھی عجب ہی دل فریب ہے کہ بس بیان نہیں ہو سکتا۔ تعجب ہے کہ لوگوں نے خس اور مٹی کا عطر نکالا، مگر
بنے ہوئے چنوں کی طرف کسی کا ذہن منتقل نہیں ہوا۔ کوئی فن ہو، کمال بھی کیا چیز ہے! دیکھیے، اتنی تو رات گئی ہے مگر چھدامی کی دکان پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ بندے نے بتحقیق سنا ہے کہ حضور والا کے خاصے میں چھدامی کی دکان کا چنا بلاناگر لگ کر جاتا ہے، اور واقعی میں آپ ذرا غور سے دیکھیے کیا کمال کرتا ہے کہ بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔ بھائی، تمہیں میرے سر کی قسم سچ کہنا، ایسے خوبصورت خشکتہ سڈول چنے تم نے پہلے بھی کبھی دیکھے تھے؟ دال بنانے میں اس کو یہ کمال حاصل ہے کہ کسی دانے پر خراش تک نہیں، ٹوٹنے پھوٹنے کا کیا مذکور، اور دانوں کی رنگت دیکھیے، کوئی بسنتی ہے کوئی پستائی گرد، دونوں رنگ خوشنما۔ یوں تو سدھا قسم کے غلے اور پھل زمین سے اگتے ہیں لیکن چنے کی لذت کو کوئی نہیں پاتا۔ غرض، مرزا نے اپنی چرب زبانی سے چنوں کو گھی کی تلی دال بنا کر اپنے دوست کلیم کو کھلایا۔ کلیم بھوکا تو تھا ہی، اس کو بھی ہمیشہ سے کچھ زیادہ مزیدار معلوم ہوئے۔ مرزا نے گھر جا کر ایک میلی دری اور ایک کثیف سا تکیہ بھیج دیا۔ دو ہی گھڑی میں کلیم کی حالت کا اس قدر متغیر ہونا عبرت کا مقام ہے۔ یا تو خلوت خانہ اور عشرت منزل میں تھا یا اب ایک مسجد میں آ کر پڑا، اور مسجد بھی ایسی جس کا تھوڑا سا حال ہم نے اوپر بیان کیا۔ گھر کے الوان نعمت کو لات مار کر نکلا تھا تو پہلے ہی وقت چنے چبانے پڑے۔ نہ چراغ، نہ چارپائی، نہ بہن، نہ بھائی، نہ مونس، نہ غمخوار، نہ نوکر، نہ خدمت گار۔ مسجد میں اکیلا ایسا بیٹھا تھا جیسے قید خانے میں حاکم کا گنہگار یا قفس میں مرغ نو گرفتار۔ اور کوئی ہوتا تو اس حالت پر نظر کر کے تنبیہ پکڑتا اور اپنی حرکت سے توبہ اور اپنے افعال سے استغفار کرتا، اور اسی وقت نہیں تو سویرے گزر دم باپ کے ساتھ نماز صبح میں جا شریک ہوتا۔ لیکن کلیم کو اور بہت سے مضمون سوچنے کو تھے۔ صبح ہوتے آنکھ لگ گئی تو معلوم نہیں مرزا یا محلے کا کوئی اور عیار ٹوپی، جوتی، رومال، چھڑی، تکیہ، دری، یعنی جو چیز کلیم کے بدن سے منفک اور اس کے جسم سے جدا تھی، لے کر چمپت ہوا۔ یوں بھی کلیم بہت دیر کو سو کے اٹھتا تھا، اور آج تو ایک وجہ خاص تھی۔ کوئی پہر سوا پہر دن چڑھے جاگا تو دیکھتا کیا ہے کہ فرش مسجد پر پڑا ہے، اور نیند کی حالت میں جو کروٹیں لی ہیں تو سیر و گرد کا بھبوت اور چمگادڑوں کی بیٹ کا ضماد بدن پر تھپا ہوا ہے۔ حیران ہوا کہ کلب ماہیت ہو کر میں کہیں بھوتنا تو نہیں بن گیا۔ مرزا کو ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہیں۔ مسجد تھی ویران، اس میں پانی کہاں؟ صبر کر کے بیٹھ رہا کہ کوئی اللہ کا بندہ ادھر کو آ نکلے تو اس کے ہاتھ مرزا کو بلواؤں اور یا منہ ہاتھ دھو کر خود مرزا تک جاؤں۔ اس میں دوپہر ہونے کو آئی۔ بارے ایک لڑکا کھیلتا ہوا آیا، یوں ہی زینے پر چڑھا کہ کلیم اس عرض مطلب کرنے کے لیے لپکا وہ لڑکا اس کی ہیبت قضائی دیکھ ڈر کر بھاگا۔ خدا جانے اس نے اس کو بھوت سمجھا یا سڑی خیال کیا۔ کلیم نے بتیرا پکارا، اس لڑکے نے پیٹھ پھیر کر نہ دیکھا نہ چار۔ کلیم نے بے ہزار مصیبت دوسرے فاقے سے شام پکڑی، اور جب اندھیرا ہوا تو الو کی طرح اپنے نشیمن سے نکلا، سیدھا مرزا کے مکان پر گیا، اور آواز دی تو یہ جواب ملا کہ وہ تو بڑے سویرے کے کتب صاحب سدھارے ہیں۔
کلیم نے چاہا کہ اپنا تعارف ظاہر کر کے ممکن ہو تو منہ ہاتھ دھونے کو پانی مانگے اور مرزا کی پھٹی پرانی جوتی اور ٹوپی تاکہ کسی طرح گلی کوچے میں چلنے کے قابل ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے کہا، کیوں حضرت، آپ مجھ سے بھی واقف ہیں؟ اندر سے آواز آئی، ہم تمہاری آواز تو نہیں پہچانتے، اپنا نام نشان بتاؤ تو معلوم ہو۔ کلیم، میرا نام کلیم ہے اور مجھ سے اور مرزا ظاہردار بیگ سے بڑی دوستی ہے، بلکہ شب کو میں مرزا صاحب ہی کی وجہ سے مسجد میں تھا۔ گھر والے، وہ دری اور تکیہ کہاں ہے جو تمہارے سونے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ تکیہ اور دری کا نام سن کر تو کلیم بہت چکرایا اور ابھی جواب دینے میں متعامل تھا کہ اندر سے آواز آئی، مرزا زبردست بیگ، دیکھنا یہ مردوا کہیں چل نہ دے، دوڑ کر تکیہ دری تو اس سے لے لو۔ کلیم یہ سن کر بھاگا، ابھی گلی کی نکڑ تک نہیں پہنچا تھا کہ زبردست نے چور چور کر کے جا لیا۔ ہر چند کلیم نے مرزا ظاہردار بیگ کے ساتھ اپنے حقوق معرفت ثابت کیے، مگر زبردست کا ٹھینگا سر پر۔ اس نے ایک نہ مانی اور پکڑ کر کوتوالی لے گیا۔ کوتوال نے سرسری طور پر دونوں کا بیان سنا اور کلیم سے اس کا حسب نسب پوچھا۔ ہر چند کلیم اپنا پتہ بتانے میں جھمکتا تھا، مگر چاروں ناچار اس کو بتانا پڑا، لیکن اس کی حالت ظاہری ایسی ابتر ہو رہی تھی کہ اس کا سچ بھی جھوٹ معلوم ہوتا تھا۔ کوتوال نے سن کر یہی کہا کہ میاں نصوح، جن کو تم اپنا والد بتاتے ہو، میں ان کو خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی مجھ کو معلوم ہے کہ ان کے بڑے بیٹے کا یہی نام ہے جو تم نے اپنا بیان کیا ہے۔ محلے کا پتہ، گھر کا نشان بھی جو تم نے کہا، سب ٹھیک ہے، مگر کلیم تو ایک مشہور و معروف آدمی ہے۔ آج شہر میں اس کی شاعری کی دھوم ہے۔ تمہاری یہ حیثیت کہ ننگے سر ننگے پاؤں، بدن پر کیچڑ تھپی ہوئی، مجھ کو باور نہیں ہوتا۔ ان کو حوالات میں رکھو، صبح ہو تو میں ان کے والد کو بلواؤں تو ان کے بیان کی تصدیق ہو۔ کلیم یہ سن کر رو دیا اور کہا کہ میں وہی بد نصیب ہوں جس کی شعر گوئی کا شہرہ آپ نے سنا ہے۔ آپ کو یقین نہ ہو تو میں اپنے افکار تازہ سناؤں؟ چنانچہ کل شب کو جو کچھ مسجد و مرزا کی شان میں کہا تھا سنایا۔ اس پر کوتوال نے اتنی رعایت کی کہ 2 سپاہی کلیم کے ساتھ کیے اور ان کو حکم دیا کہ ان کو میاں نصوح کے پاس لے جاؤ، اگر وہ ان کو اپنا فرزند بتائیں تو چھوڑ دینا، ورنہ واپس لا کر حوالات میں رکھنا۔ درست جواب پر ٹیک کا نشان لگائے۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو جس مسجد میں ٹھہرایا وہ تھی ویران اور وحشت ناک۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو بتایا کہ آج ان کی بیوی ہے شدید علیل۔ مرزا ظاہردار بیگ نے کہا کہ آپ کو میری نسبت صحن سازی کا کمال ہونا ہے، سخت تعجب کی بات۔ مرزا ظاہردار بیگ نے بھنے ہوئے چنے کلیم کو بتا کر کھلائے، گھی کی تلی دال۔ مرزا ظاہردار بیگ جو چنے لے کر آئے وہ تھے 2-3 مٹھی۔ کلیم کے پیچھے جو شخص بھاگا اس کا نام تھا مرزا زبردست بیگ۔ سبق: کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کے متن کے مطابق سوالوں کے جواب لکھیں۔ سبق: کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ ڈپٹی نذیر احمد کے کس ناول سے مستعار ہے؟ مرزا ظاہردار بیگ کا مکان کہاں واقع تھا اور کیسا تھا؟ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو ایک رات کے لیے کس جگہ ٹھہرایا؟ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو رات کا کھانا کس طور پر کھلایا؟ مرزا ظاہردار بیگ نے کلیم کو اپنے بارے میں کیا بتایا تھا اور وہ کیا نکلا؟
جب مرزا زبردست بیگ کلیم کے پیچھے بھاگا تو کلیم کس حلیے میں تھا؟ اعراب کی مدد سے ان الفاظ کا درست تلفظ واضح کریں۔ اوپلوں، سندی، شمع، متصرف، متنفس، خفاقان، حشمت، متعارض، اشتداد، سخن سازی۔ درج ذیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ اپنے تئیں، قلب ماہیت، قید قضائی، جوئے اشتہا، اختلاج قلب، حقوق معرفت، مرغ نو، گرفتار، سخن سازی، چارو ناچار، تسبیح بے ہنگام۔ درج ذیل میں سے لفظ منتخب کر کے سبق کے متن کے مطابق جملے مکمل کریں۔ بندہ نوازی، اپنے تئیں، علیل، ہم رکاب، سخن سازی، سڈول، ماہتاب، شمع۔ اپنے تئیں، بہت بنائے سنوارے رہا کرتے ہیں، میں ذرا کپڑے پہن آؤں تو آپ کے ہم رکاب چلوں۔ بندے کے گھر میں کئی دن سے طبیعت علیل ہے، یہ فرمائیے کہ اس وقت بندہ نوازی فرمانے کی کیا وجہ ہے؟ میں اس جاؤ حشمت کا ایک شمع بھی نہیں دیکھتا۔ آپ کو میری نسبت سخن سازی کا احتمال ہونا سخت تعجب کی بات ہے۔ تھوڑی دیر صبر کیجیے کہ ماہتاب نکلا چلا آتا ہے، بھوننے میں چنوں کو سڈول بنا دیتا ہے۔ روزمرہ اور محاورہ۔ روزمرہ اس بول چال اور اسلوب بیان کو کہتے ہیں جو خاص اہل زبان استعمال کرتے ہیں۔ اس میں قیاس کو دخل نہیں بلکہ سماعت پر دارومدار ہے۔ مثلاً بلا ناگہ پر قیاس کر کے اس کی بجائے بے ناگہ اور روز کی جگہ دن نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اہل زبان کے یہاں یہ الفاظ بول چال میں اس طرح کبھی نہیں آتے۔ محاورہ بھی روزمرہ کی طرح اہل زبان کا اسلوب بیان ہی ہے، مگر محاورے میں کم از کم 2 الفاظ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک لفظ عموماً مصدر ہوتا ہے اور جملے میں اس مصدر کے تمام مشتقات استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر محاورہ ہمیشہ اپنے مجازی معنی دیتا ہے اور اس میں عذرو قیاس تبدیلی کرنا ہرگز مناسب نہیں۔ جیسے گل کھلانا ایک محاورہ ہے، اس کی جگہ ہم پھول کھلانا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح گھوڑے بیچ کر سونا کی جگہ گھوڑے فروخت کر کے سونا ہرگز درست نہ ہوگا۔ یاد رہے کہ اردو میں روزمرہ اور محاورے کے حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد کی زبان کو سند کی حیثیت حاصل ہے۔ درج ذیل محاوروں کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ وویلا مچنا، آنکھ لگنا، چکرا جانا، استغفار کرنا، تنبیہ پکڑنا، چمپت ہونا، دھوم ہونا، آنتوں کا قل ھو اللہ پڑھنا۔ سرگرمیاں مختلف۔ بچوں کو سبق میں آنے والے کرداروں، خصوصاً اردو زبان کے 2 رسیہ بچوں کو کلیم اور مرزا ظاہردار بیگ کا کردار اور ایک مستعد بچے کو مرزا زبردست بیگ کا کردار دے کر یہ سبق مکالماتی انداز میں بلند آواز میں پڑھیں۔ کلاس کے تمام بچے بڑوں کا احترام کے موضوع پر ایک مضمون لکھیں۔ جس کا مضمون اول آئے اسے چارٹ پر لکھ کر جماعت کے کمرے میں آویزاں کیا جائے۔ اشارات تدریس۔ اساتذہ طلباء کو داستان اور ناول کا فرق بتائیں اور اردو ناول کی ابتدائی صورت سے آگاہ کریں۔ اساتذہ طلباء کو بتائیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کے تمام ناول اصلاحی ہیں اور ان کے ناولوں کے کرداروں کے نام اس میں بامسمى ہیں۔ اساتذہ طلباء کو بتائیں کہ تمام لوگ ڈپٹی نذیر احمد کی زبان کو مستند مانتے ہیں اور ان کے روزمرہ اور محاورے کے آگے سب سر جھکاتے ہیں۔ طلباء کو ڈپٹی نذیر احمد کی دیگر تصانیف کا تعارف کرائیں۔
اساتذہ بچوں کو تلقین کریں کہ جب وہ بڑوں کا احترام کے موضوع پر مضمون لکھیں تو اپنے مضمون میں یہ حدیث ضرور درج کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا، اور بچوں کو نصیحت کریں کہ وہ زندگی بھر اپنا رویہ یہی رکھیں۔ اور اس حوالے سے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول توبۃ نصوح کا حوالہ دیں کہ جب کلیم نے اپنے والد نصوح کی باتوں پر کان نہیں دھرا تو اس کو کس طرح سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔